اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 10 سورہ یوسف پارہ وما من دابہ کی تلاوت کی گئی۔ آج ہم کریں گے آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 16 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ تو آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 10 کا۔ کہا ایک قائل کرنے والے نے انہی بھائیوں میں سے، نہیں قتل کرو تم یوسف کو، بلکہ ڈال دو تم اس کو کسی تہ میں، گمنام اندھے کنویں میں، نکالے جائے گا اس کو کوئی آتا جاتا قافلہ، اگر تم کو کرنا ہے ضرور کچھ۔ تو ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ قتل کرنے کے بجائے اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اس کو نکال کر لے جائے گا۔ آیت نمبر 11، قالوا یا ابانا ما لک ما لا تامنا علی یوسف وإنا له لناصحون۔ کہا انہوں نے، یوسف کے بھائیوں نے اس مشورے کے بعد، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ ہمیں امین نہیں سمجھتے، یعنی ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں، جبکہ ہم ہیں اس کے سچے خیر خواہ۔ آیت نمبر 12، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون۔ بھیج دیجئے اس کو ہمارے ساتھ کل، تاکہ وہ کھائے پیے کھیلے کودے اور ہم اس کی پوری طرح حفاظت کریں گے۔ اس طرح بہانہ بنا رہے ہیں وہ اپنے باپ کو، یعنی ایک طرح سے چکمہ دے رہے ہیں کہ وہ یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ روانہ کر دیں۔ آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے بتا رہے ہیں اس پورے قصے کو۔ قال انی لا یحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ کہا باپ نے، مجھے اداس کر دیتی ہے یہ بات کہ لے جاؤ تم اس کو، اور مجھ کو ڈر یہ بھی ہے کہ کہیں کھا نہ جائے اس کو بھیڑیا اور تم اس کی طرف سے غافل اور لاپرواہ رہو۔ یعنی انہوں نے، باپ نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ مجھے یہ خدشہ لگا رہتا ہے۔ تو پھر کیا کہا بیٹوں نے؟ قالوا لئن یأکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون۔ کہنے لگے بھائی یوسف کے، اگر کھا لیا اس کو بھیڑیے نے ہمارے ہوتے ہوئے، جبکہ ہم ایک جتھا ہیں، ہم ایک قوت ہیں، تب تو ہم یقیناً اس وقت ہو گئے نکمے اور خسارہ اٹھانے والے۔ آیت نمبر 15، فلما ذهبوا به وعجموا ان يجعلوه في غيابات الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون۔ پھر جب وہ لے گئے بھائی کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو، اور طے کر لیا انہوں نے کہ وہ ڈال دیں گے اس یوسف کو اندھے کنویں میں، اور وہی کی ہم نے یوسف کی طرف کہ تم جتاؤ گے ان کو یہ حرکت ان کی، ایک وقت آئے گا اور ابھی وہ نہیں سمجھتے اپنی اس حرکت کے نتائج کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری ڈیٹیل بتا رہے ہیں اس قصے کی، جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ طے کیا کہ یوسف کو قتل کرنے کی بجائے ایک اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اور اس طرح وہ باپ کو سمجھا بجھا کر کہ ہم ایک طاقت ہیں، ہم ایک جتھا ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، لے گئے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ اور ہی طے کیا ہوا ہے، اس لیے یوسف علیہ السلام کو جب وہ ڈال دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ تم جتاؤ گے یہ بات، یعنی اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھنا ہے اس شرارت سے اور اس اندھے کنویں میں ڈالے جانے سے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور آئے وہ اپنے باپ کے پاس شام کو روتے پیٹتے۔ اس طرح انہوں نے اس کو اندھے کنویں میں ڈال دیا اور شام کو آ گئے، مطلب ایک طرح سے روتے پیٹتے کہ ہائے ہم کیا کریں، ہم سے غلطی ہو گئی، یا جو بھی انہوں نے ڈرامہ رچایا۔ تو آج ہم دہرا لیتے ہیں آیتوں کی تعداد کل کتنی ہے؟ کل آیات ہیں 6236۔
سو مکے میں کتنی آیات نازل ہوئیں؟ 4425. مدینے میں کتنی آیات نازل ہوئیں؟ 1511. ٹوٹل آیات کتنی بنی؟ 6236. ٹوٹل صورتیں کتنی ہیں؟ 114. مکے میں کتنی صورتیں نازل ہوئیں؟ 89. ایک کم 90. مدینے میں کتنی صورتیں نازل ہوئیں؟ 25. دونوں کو جمع کریں تو بنی ٹوٹل صورتوں کی تعداد 114. قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، معنوں کے ساتھ پڑھیے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو ترتیب دیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العظیم.